طرف اب جا رہے ہیں. اس میں ہم نے بات کرنی ہے پیٹرول بم کی, جو آج ہمیں عوام کے اوپر اس گورنمنٹ نے گرا دیا. 25% اضافے کے ساتھ اس پیٹرول کی پرائس کو اضافہ کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے عوام کو پیٹرول دستیاب نہیں تھا, لائنیں لگی ہوتی تھی پیٹرول کے لیے اور لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا تھا, اور پھر اچانک پیٹرول کو 25% بڑھا کے اس پیٹرول کو ہر طرف دستیاب کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے چینی غائب ہوئی اور پھر جب دستیاب ہوئی تو اس کی قیمت 58 روپے سے بڑھ کر 85 روپے پہ چلی گئی. پھر آٹا غائب ہوا, آٹے کی قیمت بڑھا دی گئی اور آٹا دستیاب ہو گیا. آج پیٹرول غائب ہوا اور پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی اور پیٹرول. یہ طریقہ جو اس حکومت نے شروع کیا ہے کہ پہلے چیزوں کو غائب کر دو اور اس کے بعد ان کی چیزوں کو بڑھا دو. پہلے آٹا مہنگا ہوا پھر چینی. دیکھیں سب سے پہلے دسمبر میں آٹا مہنگا ہوا تھا, جنوری میں اس کا تحقیقاتی کمیٹی بنی, 750 کا آٹے کا تھیلا 1000 روپے پر 1200 پر گیا تھا. اس کے بعد چینی کی رپورٹ, اس کے بعد چینی غائب ہوگی, چینی کا ایکشن لیا گیا, چینی کی رپورٹ آئی اور دیگر آپ کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 سے 12 روپے اضافہ ہوا تھا. خان صاحب نے پنڈی میں جلسہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے, اور یہ بات ہی نہیں چلائی. لیکن پیٹرول کے 10 روپے پر سول نافرمانی چلتی ہے, یاد رکھیں. اس کے بعد 2018 میں پی ایم ایل این نے 5 روپے مہنگا کیا تو انہوں نے کہا کہ عوام سے زیادتی ہے, اس کو تو 42. بڑا مشہور زمانہ ہمارے ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ چلایا کرتے تھے کہ پیٹرول 44 روپے فی لیٹر بیچنے دیتی ہے. لیکن خان صاحب نے جو فائدہ پہنچایا وہ ایسا تھا 50% کی, اس کے بعد پیٹرول ملتی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے کل کی بات ہے کہ کسی ایک مشیر نے بیان دیا کہ عمران خان صاحب نے پیٹرول کی پرائسز بڑھنے کا نوٹس لے لیا ہے. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں کامنٹ کریں. پوری ہسٹری موجود ہے, وہ نوٹس لیتا ہے, اس کے بعد چیز جو ہے وہ جو غائب ہوئی بھی ہوتی ہے وہ بڑی بھی قیمت کے ساتھ واپس آ جاتی ہے. یہ تو اب ایک یعنی پیٹرن بن گیا نا جی. آٹے کے ساتھ یہی ہوا, چینی کے ساتھ یہی ہوا, پیٹرول کے ساتھ یہی ہوا. یہ پیٹرن ہے, پیٹرن ہے. بجلی بھی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ جاتا کہاں ہے سارا؟ یہ وہاں جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس آدمی کی کیمپین فنڈ کی تھی اور اربوں روپے خرچ کیے تھے وہ ریکور کر رہے ہیں. یہ ان کو ریکور کروا رہا ہے. چیز غائب کرواتا ہے, کمیشن کرتا ہے, رپورٹ آتی ہے, بندے بھاگ جاتے ہیں. نواز شریف یہ وہ فلانے ڈھماکے رانا شانا یہ سارے جیلوں میں بیٹھے تھے, اپنے بندے سارے نکل کے باہر چلے گئے. مجھے بتائیں نا, شوگر والا وہ کیا ہے اس کا نام, ترین, یہ کوئی ایک بندہ ہے جس کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہو, چاہے وہ چینی سے تعلق رکھتا ہو یا آٹے سے یا بجلی سے یا پیٹرول سے, اور اپنے آپ کو شاباشیں دیتے نہیں مرتے کہ ہم نے جی رپورٹ کر دی اور ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے چور پکڑ لیے. وہ چور تو سارے گھوم رہے ہیں, وہ سارے اسی کے ساتھ بستر میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے کے سارے. کون ہے نہیں اس میں سے جو اس کے ساتھ ملوث نہیں ہے؟ کیوں نہیں پکڑے جا رہے, کیوں نہیں نیب ہو رہے, کیوں نہیں جیلوں میں بیٹھے؟ جو ہم نے مطلب یہ کہتے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن, اور جو ان کے زمانے میں ان کے دور میں کھلی کرپشن ہو رہی ہے اور کھلے لوگ بھاگ رہے ہیں اور کھلے پھر رہے ہیں اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے, اس کا کیا حساب؟ 2008 میں پر بیرل جو قیمت تھی جب زرداری کا دور حکومت تھا اس وقت $102 کا تھا ایک فی بیرل, لیکن پیٹرول ہمیں ملتا تھا 100 روپے کی رینج میں. اسی طرح جب نواز شریف کا دور حکومت تھا اس وقت یہ 60 سے اس کی بیرل کی قیمت شروع ہوئی 2013 میں, اور 2015 میں اس کو پہلی دفعہ کمی آئی جب یہ $45 پر بیرل پہ آیا. اور لیکن 2019 میں جب حکومت آئی عمران صاحب کی تو پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں رشیا اور سعودی کا جو ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے پرائسز بہت نیچے چلی گئی. عوام کو اس وقت اس حساب سے فائدہ نہیں پہنچایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتائیے کہ 100 روپیہ اس وقت اور 100 روپیہ جب زرداری کا دور تھا اس وقت اور آج کے 100 روپیہ کا
کوئی کمپیریزن بتائیے ہمیں کہ کیسے لے رہے ہیں, یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے. اور اگر یہ جو اسد عمر صاحب کی ہم بات کریں 46 روپیز میں اگر وہ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے, تو کیا یہ واپس اپوزیشن میں آ کے یہ دوبارہ دیں گے 46 میں؟ مدثر بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ عوام کو بتانا ہے, عوام کو پتہ ہے, عوام کو پتہ ہے, اس لیے ہم باتیں کرتے ہیں کہ عوام کو ہم ایک بات کرتے ہیں کہ سلیکٹڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سلیکٹڈ کی بات عوام کیوں کرتی ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ بھائی ہو از ریسپانسبل فار دس انسیڈنٹ. عوام کو یہ نہ سمجھے بالکل بے خبر ہے. ایک بات, دوسری بات آپ کی زرداری طور پہ دیکھیں پیس مافیا بیٹھا, جب اتنے سارے مافیاز بیٹھ جائیں اور یہ مافیا جب پریس کانفرنس میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کے دانت نکال رہے ہوتے ہیں. بالکل دانت نکال رہے آپ ہوتے ہیں. ندیم بابر صاحب کی بات کریں, وہ بنے ہوئے ہیں عالم پہ, اور رزاق داؤد صاحب کی بات کریں, سارے رسپانسبل ہیں, آپ ان کو ہے پوچھیں. لیکن چونکہ گورنمنٹ آف دی مافیا سے سارے خوش ہیں, لگے ہوئے ہیں بھائی. پیپلز پارٹی کے دور میں کہتا ہوں وہاں ایک آدھ مافیا ہوتا تھا جو نہیں کرتا. مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے باپ کی بات کیوں نہیں کوئی کرتا؟ یہ کہاں کے اتنے بڑے طاقتور ہو گئے؟ ان کا باپ جو ان کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کروا رہا ہے, اس کی بات تو کوئی کرتا نہیں ہے. کہ جو سلیکٹرز کی بات کوئی نہیں کرتا. نہیں, بالکل سلیکٹڈ کی سب کرتے ہیں, سلیکٹڈ کی کرتے ہیں, سلیکٹر کی نہیں کرتے. وہ جو مسٹر ڈاکٹرن باجوہ, ڈاکٹر باجوہ ڈاکٹرن اکانومسٹ ڈاکٹر, وہ اب شیخ رشید کو مشورے بھی دے چکے ہیں کہ آپ نے 2 ہفتے, اس کی بات کرو نا. یہ سارا مسئلہ تو اس آدمی نے مصیبت ڈالی ہے. تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں سلیکٹرز کی سلیکشن تھوڑی غلط ہو گئی تھی. نہیں تھوڑی غلط, نہیں تھوڑی غلط اور کی چاہنے ہو نا. سلیکٹرز کی سلیکشن صحیح یا غلط کا معاملہ نہیں ہے. یہ ہیں کون کسی کو سلیکٹ کرنے والے؟ کون ہے یہ؟ بالکل. میں آپ کے پاس گل, خاص طور پہ آپ کے پاس ایک سوال. آپ تو پاکستان میں بھی نہیں رہتے, آپ بھی بھاگ رہے ہیں. اچھا, میں ایک سوال کے ساتھ آ رہا ہوں آپ کے پاس. آپ نے دیکھا کہ ایک چینل نے, ٹی وی چینل نے ابھی خان صاحب کی جو 25 روپے بڑھانے کی ایک رپورٹ چلائی, بڑی سوشل میڈیا پہ وہ چل گئی, اور جس میں انہوں نے کہا کہ شکر کریں خان صاحب نے 25 روپے بڑھائے ہیں لیکن پیٹرول دستیاب ہو گیا. ہاں, صرف 25 روپے بڑھائے اور پیٹرول دستیاب ہو گیا. میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا تبصرہ کریں. صحافت سے آپ کا تعلق ہے تو آپ خاص طور پہ اس کو. اچھا, میں اس کے اوپر فیر تبصرہ کروں گی. دیکھیں, اس کے اوپر ہوا یوں کہ شروع یہاں سے ہوا کہ سوشل میڈیا نے اس کا بڑا مذاق اڑایا. کسی نے لکھا کہ ARY کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا, کسی نے لکھا ہائٹ آف پروفیشنلزم, کسی نے کچھ. ٹھیک ہے, پہلے تو خوب مذاق اڑ گیا مثبت خبروں کا. اس کے بعد ہوتا یوں ہے کہ نیچے سے بندے آ کے کہتے ہیں بھائی سنے رپورٹر کو, یہ تو ٹرولنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی بیچارہ کوئی مجبور آدمی ARY یا ARMY والے چینل میں جو کام کر رہا ہے, وہ اپنے جو اس کے اوپر کنسٹرینٹس ہیں اس کے بیچ میں رہ کے وہ یہی کر سکتا ہے کہ وہ سرکیزم اس طرح کا. تو وہ اب لوگوں کو ریئلائز ہونا شروع ہوا ہے کہ وہ ہی واز بینگ سرکیسٹک اور وہ ٹرولنگ کر رہا تھا. کہ عوام اتنے خوش ہیں صرف 25 روپے بڑھایا گیا. آخری کامنٹ آپ دونوں سے میں لوں گا. آپ کے خیال میں پیٹرول کی پرائسز کم ہو سکتی ہیں؟ اتنا زیادہ سوشل میڈیا میں شور پڑ گیا. ظاہر ہے ہونی چاہیے. یہ تو انہوں نے حد کر دیا نا جی. آپ وہ ان کی لیوی بہت زیادہ ہے, انہوں نے کمر توڑی ہوئی ہے ٹیکسز سے. یعنی جب دنیا میں پیٹرول کی پرائس کم ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی ہم اس کا افیکٹ آپ کو 3 مہینے بعد دیں گے. وہ ابھی افیکٹ آیا نہیں ہوتا, وہ قیمت بڑھتی ہے, یہ انکریز پاس آن کر دیتے ہیں. ٹھیک, obviously ان کو کم کرنی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سلیکٹر ہے نا, وہ جب اس کو لائے تھے تو وہ یہ سوچ کر لائے تھے اتنا ہینڈسم ہے ڈالر برسیں گے. وہ ڈالر ہی نہیں برسے, بھوک ننگ پڑی ہوئی ہے. فوج کو خود بھوک ننگ ہو گئی ہے, پھنسے پڑے ہیں. اس لیے یہ ٹیکسز بڑھاتے جائیں گے. سرمٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ لیویز کم نہیں کریں گے, کیونکہ ہینڈسم جو ہے اس نے بارش نہیں کرا سکا ڈالروں کی.
بالکل صحیح کہا. اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کا جو یہ پیٹرول والا سیگمنٹ ہے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو تھوڑی اور ہمت دے تاکہ یہ اگلے اگر 3 سال انہوں نے رہنا ہے تو زندہ رہ سکیں ایٹ لیسٹ. اس کے ساتھ ہی اس سیگمنٹ سے اجازت دیجیے. اگلے سیگمنٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.